رمضان میں بہت سے خاص لمحات ہوتے ہیں، لیکن ایک بچے کا پہلا روزہ وہ تو کچھ الگ ہی بات ہے۔ تو چلیں آج ہم عامر کی کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ بڑا دن کیسا گزرا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس صبح سے جب عامر نے آنکھ کھولی تو اس کا دل نہ بے وقت جوش اور تھوڑی سی گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ آخر پہلا روزہ تھا نا۔ صبح کے 4:30 بجے جب اکثر لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، عامر کا دن شروع ہو چکا تھا۔ یہ سحری کا وقت تھا، یعنی فجر سے پہلے کا وہ اہم کھانا جو پورے دن کی توانائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میز پر کیا نہیں تھا، کھجوریں، روٹی، پنیر، یہاں تک کہ عامر کا پسندیدہ دلیا بھی۔ لیکن سچ پوچھیں تو عامر کو بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی، پیٹ میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں، ایک عجیب سی بے یقینی تھی کہ بھئی آگے کیا ہوگا۔ آخرکار اس نے اپنے والد کو بتا ہی دیا، بالکل سچ سچ کہنے لگا، ابا میں پرجوش تو بہت ہوں، لیکن سچ کہوں تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے والد نے اسے ایک بہت اہم بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ روحانی مقصد ہے کیا؟ عامر کے والد نے بہت خوبصورتی سے بتایا، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یعنی سمجھیں کہ روزے کے یہ 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا صبر، دوسرا شکر گزاری، اور تیسرا اپنے ایمان سے جڑنا۔ یہی تو اصل بات ہے، یہی روزے کی روح ہے۔ اچھا، تو اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور دن کے اس حصے میں پہنچتی ہے جو سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جی ہاں، دوپہر کا وقت، جب سورج سر پر ہوتا ہے اور ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ تو عامر کا دن کیسا گزرا؟ سحری کے بعد صبح تو بڑی اچھی گزری، فل انرجی، لیکن پھر آئی دوپہر جو کہ اصل امتحان تھا، اور اس کے بعد شام کا وقت بس افطار کے انتظار میں کٹا۔ دوپہر ہوتے ہوتے روزے کا اثر نظر آنے لگا۔ عامر کا سر تھوڑا بھاری ہونے لگا اور ایسا لگا جیسے جسم کی ساری توانائی ختم ہو گئی ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دل میں ایک شک سا پیدا ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ جب جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو انسان ہمت کہاں سے لاتا ہے؟ ایسے میں اس کی والدہ اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے بہت پیار سے سمجھایا، بیٹا، روزہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے جو ہمیں روز ملتی ہیں، جیسے کھانا اور پانی۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جس کی عامر کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور یاد رکھنا، تم اکیلے نہیں ہو۔ بس ان الفاظ نے جیسے عامر میں نئی جان ڈال دی۔ اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا شدت سے انتظار تھا، افطار کا وقت، یعنی روزہ کھولنے کا لمحہ۔ روزہ کھولنے کا طریقہ کتنا سادہ اور خوبصورت ہے نا؟ بس اذان کی آواز کا انتظار، پھر ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور۔ اور جیسے ہی اس نے وہ کھجور کھائی، دن بھر کی ساری تھکن، ساری جدوجہد سب وصول ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا اور اس نے بس اتنا کہا، مجھے خود پر فخر ہو رہا ہے۔ یہ احساس ہی تو اصل انعام تھا۔ تو کہانی کے آخر میں سوال یہ ہے کہ عامر نے اس دن سے کیا سیکھا؟ ظاہر ہے یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا تجربہ نہیں تھا، یہ اس سے بہت بڑھ کر تھا۔ اس کے والد نے اس پورے تجربے کو ایک جملے میں سمیٹ دیا، اور کیا خوب سمیٹا۔ انہوں نے کہا، رمضان صرف جسم کی نہیں بلکہ روح اور دل کی نشو و نما کا مہینہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عامر کا پہلا روزہ صرف بھوکا رہنے کا دن نہیں تھا، اس نے اس دن بہت کچھ سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ مشکل میں ڈٹے کیسے رہنا ہے، اس نے نعمتوں کا شکر کرنا سیکھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنی اندرونی طاقت کو پہچانا۔ عامر کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی میں وہ کون سا چیلنج تھا جسے پار کرنے کے بعد ہمیں اپنی اس طاقت کا اندازہ ہوا جس سے ہم خود بھی ناواقف تھے؟